ایک آدمی نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سونسان جگہ ہے، بالکل سناٹا ہے، قبرستان ہے، اور وہ قبرستان سے گزر رہا ہے۔ وہ قبرستان سے گزرا اور اس نے کیا دیکھا کہ طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہی آوازوں کے درمیان ایک آواز ایسی آ رہی ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ جب اس نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھ پر سخت عذاب ہو رہا ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اس طریقے سے آوازیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے میں ڈر تو بہت رہا تھا، لیکن ڈر کی حالت میں ہی میں آگے بڑھا اور اس آواز کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اس قبر میں ایک مردے پر عذاب ہو رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی مجھے بچا لو، تو میں نے کانپتے ہوئے لب و لہجے میں اس سے کہا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو اور کیسے تمہیں بچایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں بہت گناہگار عورت ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، اگر میرا شوہر مجھے معاف کر دے میں بچ سکتی ہوں، مجھے عذاب سے نکال دیا جائے گا۔ میرے شوہر اگر مجھے معاف کر دیں تو میں بچ جاؤں گی، مجھے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، مجھے قبر میں شدید عذاب ہو رہا ہے، میرے شوہر تک یہ بات پہنچا دو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کیا گناہ ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جو تمہارا شوہر تمہیں معاف کر دے گا تو تم معاف کر دی جاؤ گی؟ کہا ایسی ہی بات ہے، میں نے 5 گناہ کیے ہیں۔ 5 گناہ؟ کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ کہا اگر سنو گے تو تم بھی چونک جاؤ گے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کون سے وہ 5 گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میرا شوہر، پہلا گناہ تو یہ ہے کہ میرا شوہر جب باہر کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں سے ملتی تھی، دوسرے لڑکوں سے میرا تعلق تھا، دوسرے مردوں سے میں ملتی تھی، ان سے ہنسی مذاق یہ ساری باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، میں اپنی شوہر کی بے وفا نکلی۔ میرا دوسرا گناہ یہ ہے کہ جب میرا شوہر بیمار ہوتا تو میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلی جاتی، میں اس کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار تھا اور میں شادی میں چلی گئی، میں نے سنگار کیا، فیشن کیا اور شادی میں چلی گئی، وہاں ہنسی مذاق ٹھٹے لگے، دوستوں سے ملاقات ہوئی شادی میں۔ میرا شوہر بیمار تھا، محلے والے جب گھر پہ آئے دیکھا کہ شوہر بیمار، کہا تمہاری بیوی کہاں؟ تو اس نے کہا وہ شادی میں گئی۔ تو محلے والے نے بھی تانے مارے کہ بتاؤ بیمار شوہر کو چھوڑ کر وہ شادی میں جا رہی ہے؟ کہا میں شادی میں تھی۔ کہا میرا تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب شوہر کام کر کے تھکا ہرا جب آتا تو میں بجائے اس کے پانی اس کو پوچھتی، اس کی خدمت کرتی، لیکن نہیں، میں اس کو تانے مارا کرتی تھی کہ تم نے کیا کر لیا آج، پورے دن تم کیا کام کر کے آئے ہو؟ مطلب اس طریقے سے تانے مارتی تھی، اس سے جھگڑا کرتی تھی، لڑائی کرتی تھی تاکہ یہ جھگڑا کر لے، یہ مجھ سے خفا ہو جائے، یہ ناراض ہو جائے اور یہ دیر دیر تک باہر رہے اور میں دوسرے لوگوں سے تعلقات رکھوں۔ اس طریقے سے میں اسے جھگڑا کرتی تھی۔ وہ گھر پر آتا تھا تھکا ہارا کام کر کے آتا تھا، میں اسے جھگڑتی تھی، میں اسے تانے مارا کرتی تھی۔ اور میرا چوتھا گناہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے رہے میں نے چین سے زندگی گزاری، میں بہت سکون میں رہی، لیکن جیسے ہی اس کو نقصان ہوا، اس کے پاس پیسے ختم ہوئے تو میں نے اسے تانے مارنا شروع کر دی کہ جب تمہارے بس کی نہیں تھی تو تم نے شادی کیوں کر لی؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا یہ زندگی ایسے ہی چلے گی؟ کیا ہم بغیر پیسوں میں ہی رہیں گے، بغیر پیسوں سے ہی اپنی زندگی گزاریں گے؟ اس طریقے سے تانے مارنا شروع کی کہ جب تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم نے کیوں شادی کر لی؟ کیوں شادی کر لی؟ کیوں مجھے تم دلہن بنا کے لے آئے؟ جب تم سے میرا خرچہ نہیں جھیلا جاتا، جب تم سے میرا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا تو میں تمہاری بیوی کہے گی طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اس طریقے سے میں اسے بولا کرتی تھی، تانے مارا کرتی تھی۔ اور بات بات پر جب جھگڑا ہوتا تھا اور وہ مجھے اگر شک بھی کرتا تھا مجھ پر، جب اسے شک ہو جاتا تھا تو میں اس سے ایک ہی بات کہتی تھی، خاموش ہو جاتا تھا کہ میرا حساب کتاب سب اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا؟ میں اپنی قبر میں جاؤں گی تو مجھ پر شک کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے، میں بالکل غلط نہیں ہوں، میرا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کوئی بات ہو، اگر آدمی غلط بھی ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں کیا مطلب؟ میرا سب حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو مجھے غلط کہتے ہو، میں غلط نہیں ہوں۔ اس طریقے سے اپنی بات منواتا ہے۔ جب آدمی اس طریقے سے بات کہتا ہے تو سامنے والا ویسے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو پھر ایسی بات نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، میرا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا، اتنی بڑی بات ایسے تھوڑی نہ بولے گا، اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہے۔ انسان غلط ہو کے بھی ایسی باتیں کرتا ہے، آپ سمجھ لیں کتنا بڑا وہ گناہ کا کام کرتا ہے، کتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ اپنے گناہ میں، اپنے جرم میں، اور حوالہ دیتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، میرا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ بے شک تمہارا حساب کتاب اللہ کے پاس، جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تم نے کیا کہا، تم نے کیا کیا، ساری باتیں کھل کے آئیں گی اور سب کچھ دیکھو گے، اور جب عذاب میں مبتلا ہوگے تب پتہ چلے گا۔ تو وہ کہتی تھی اس طریقے کی باتیں، تو شوہر پھر کچھ نہیں کہتا تھا بیچارہ، وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرا 5واں گناہ یہ تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نیک عمل نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ نماز پڑھ لے، میں مذاق بناتی تھی، میں مذاق کرتی تھی، مجھے بھائی اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، میں اگر نماز نہیں پڑھوں تو تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم پڑھتے ہو تم پڑھو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے۔
इस तरीके से मैं बात कह के टाल दिया करती थी, मजाक बनाती थी, हंसती थी। वो नौजवान ये ख्वाब ही देख रहा था और ये उसकी बात सुनी तो अचानक से उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो पसीना पसीना था कि ये मैंने क्या देख लिया, ये ख्वाब कैसा था। तो उसने कहा लेकिन मैं तो इस ख्वाब की हकीकत तक पहुंचूंगा और देखूंगा वो जहां उसने बताया था, मैं वहां का सफर तय करूंगा, देखता हूं कि अगर वो शख्स वहां मौजूद होता है तो मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा। इसने अपना सामान पैक किया, जल्दी से तैयार हुआ और सफर पर निकल गया उसी आदमी को ढूंढने के लिए कि जो उस औरत का शौहर था। पहुंचते पहुंचते आखिरकार वो उसी दरवाजे पर पहुंच गया जहां वो औरत रहती थी। उसने पहचान भी बताई थी कि वहां चले जाना, मेरा शौहर वहां मिल जाएगा। ये जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से उसका शौहर निकला। उसके शौहर ने कहा कि हाँ भाई कौन हो आप, कहाँ से आए हो, बताओ क्या बात है, क्या काम है। तो इसने कहा कि मैं फुला फुला जगह से आया हूँ और ऐसी ऐसी बात है कि आप वो फुला नाम की आपकी ही बीवी थी। तो एकदम उसे गुस्सा आ गया, कहा उसका नाम बदलो, वो बीवी तो मेरी ही थी लेकिन उसका नाम मत लो, तुम्हें क्या मतलब है, वो तो अब मर चुकी है। कहा आप इतना नाराज मत हो, मैं ख्वाब देखकर आया हूँ और ऐसी ऐसी बात है, आपकी बीवी अभी कब्र के अजाब में मुब्तला है, अगर आप उसे माफ कर देंगे तो वो अजाब से छूट जाएगी। तो उसने कहा मैं उसे क्यों माफ करूं, मैं क्यों माफ करने लगा, उसने मुझे बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसने उसे समझाया कि देखो वो आपकी बीवी थी जैसे भी हो, लेकिन अब वो इस दुनिया से चली गई है, उस पर अजाब हो रहा है और आप जब तक उसे माफ नहीं करेंगे उसके अजाब में कमी नहीं होगी। आप उसे माफ कर दीजिए, अब वो लौट के आने वाली नहीं है, अब वो कब्र में है, कब्र के अजाब में मुब्तला है, आप समझें। तो उसको कुछ समझ में आई, हालांकि फिर भी वो कहता रहा कि उसने मुझे बहुत धोखा दिया है, मेरे साथ बहुत बेवफाई की है, मुझे बहुत सताया है, दिल नहीं करता कि उसे माफ करूं मैं। कहा एक बार आप कब्रिस्तान चलो, वहां के हाल से आप वाकिफ हो सकता है आपके दिल में रहम आ जाए। वो कब्रिस्तान पहुंचा और पहुंचने के बाद वही कब्र के पास पहुंचा तो क्या देखा कि वहां कब्र पर जब हाथ रखा तो उसकी मिट्टी बहुत गर्म थी, बिल्कुल जैसे आग जल रही हो और तवे पर हाथ रख दिया हो, इस तरीके से उसकी मिट्टी तप रही थी और उस कब्र से आवाज आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये देखकर उसका दिल पिघल गया और नरम दिल का इंसान था, दिल पिघला। उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपनी बीवी को माफ कर दिया है, या अल्लाह तू भी उसे माफ फरमा दे। इधर इसके हाथ उठाने थे, इधर इसने हाथ उठाए, अल्लाह ताला ने उधर उसकी बीवी को माफ फरमा दिया। फिर जब हाथ रखा तो वो हाथ जब जैसे ही कब्र पर रखा तो फिर कब्र की मिट्टी गर्म नहीं थी बल्कि सही थी। एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। जो हुकूकुल्लाह होते हैं, जो अल्लाह के हक होते हैं, तो अल्लाह चाहे तो उन्हें माफ कर सकता है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात अगर कोई ना पढ़े तो अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए जानबूझकर कि अल्लाह माफ कर देगा। तो अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो माफ कर दे। लेकिन जो हुकूकुल इबाद होते हैं, जो बंदों के हक होते हैं, जब तक बंदे उन्हें माफ ना करें अल्लाह माफ नहीं करता है। तो इसने अपनी बीवी को माफ कर दिया, ये हुकूकुल इबाद में से था। जब तक ये अपनी बीवी को माफ नहीं करता उस पर यूं ही अजाब होता रहता। इसने अपनी बीवी को माफ किया, अल्लाह ताला ने उसके अजाब में तखफीफ कर दी, अल्लाह ताला ने उसके अजाब की सख्ती कम कर दी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।